السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ان دوستوں سے جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی آپ ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، وہاں پر آپ ہمیں فالو کر لیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 دن سے بڑی فضا میں جو ہے ایک بڑی افسردگی سی پائی جا رہی تھی۔ وہ ہوا یہ کہ اسرائیل نے اچانک ایران پر اٹیک کر دیا۔ اس کی جو جوہری سائٹس تھیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ غدار اندر سے ڈھونڈ کے نکالے، ان غداروں پہ بھی میں بھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے ہندوستان نے جو ہے چھرا گھونپا ہے ایرانی لوگوں کی پیٹھ کے اندر۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا سسٹم جو ہے ہیک ہو گیا، اور انہوں نے رچ کے جو ہے نا ان کی ماں بہن ایک کر دی، ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جئی تئی، وہ پھیر کے رکھ دی۔ انہوں نے رچ کے کھلا آسمان، ہر کچھ وہاں پہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں، اور جو ان کا جی چاہا، بالکل وہی پوزیشن جیسے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کی تھی کہ انڈیا کا سب کچھ ہیک کر دیا تھا۔ انڈین لوگ ہاتھ باندھے ہوئے پڑے ہوئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب جناب پھر کیا ہوتا ہے کہ ایران درخواست کرتا ہے اپنے دوست ممالک سے، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی کچھ دوستوں نے ان کی مدد کی۔ اچھا، جب یہ سچویشن ہوئی تو فوراً پاکستان کے جو طیارے تھے وہ ادھر اس مغربی سرحد پہ جو ہے پرواز کرنے لگے، یہ بلوچستان والی سائیڈ ہماری جو ایران سے ملتی ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ایووکس طیارے وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، سمندر ادھر قریب میں آ گئے، ادھر بالکل ایران کے بارڈر کے قریب آ گئے ہمارے ایووکس طیارے۔ اور ہماری کچھ جدید مشینریاں جو ہیں وہ اس طرف آ گئیں تاکہ اللہ نہ کرے، چونکہ 2-3 اپنے بیانات میں جو ہے نیتن یاہو پاکستان کو دبے لفظوں میں وارننگ دے چکا ہے کہ یو آر دا نیکسٹ، آپ اگلے ہیں، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے اگلی مرتبہ، جس کے لیے ہم نے انڈیا کو تیار کر رکھا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر، اور اپنے آقا کو امریکہ کو بتا دیتا ہے، پھر آقا کے مشورے پر اپنے حواریوں کو بتا دیتا ہے، جس میں سب سے بڑا غلام ہندوستان ہے، انڈیا، مودی اس کو بتاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مودی مسلمانوں کے ساتھ ملا بھی رہتا ہے اور مسلمانوں کی جڑیں بھی کاٹتا ہے، اور پھر اویس الدین اویسی جیسے جو ہے غدار، مسلمانوں کے غدار، وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ بہرحال چلیں یہ الگ موضوع میں نہیں کرتا۔ سب کو پتا تھا، جرمنی کو بھی پتا تھا، برطانیہ کو بھی پتا تھا، فرانس کو بھی پتا تھا۔ اچھا، امریکہ نے کہہ دیا کہ جی ہم اس معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، جو بھی کرنا ہے وہ اسرائیل کرے گا۔ وہی پاکستان والی بات کہ وہ 1000 سال تک ان کی دشمنی ہے، جی خود ہی نمٹ لیں گے، ہمارا کیا ہے۔ جب تک وہ ہمیں مار رہا تھا تو ویل اینڈ گڈ، مارے آؤ، اور جیسے جب ہم نے اپنی پچھاڑی دکھا، دلتیاں لگائی ان کو، تو فوراً آگے نہیں لڑائی بڑھ جائے گی، ختم کرو ختم کرو۔ وہ ہم تو بچپن میں یہ چیزیں کھیلتے تھے نا، ہمیں تو پتہ ہے، ہم اپنی پالٹیاں بنا کے لڑتے تھے۔ بہرحال جی کل جیسے ہی ایک دوست ملک نے اسرائیل کی مدد کی، میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس دوست ملک کے اوپر۔ جیسے ہی اس نے ان کا وہ جس تالے کے اندر بند تھے وہ تالا کھولا ہے، تو پھر ایران نے جو ہے جوابی کارروائی شروع کر دی، اور پہلے ایک دور چلا جام کا چلا، تو اس کے اندر جتنے بھی اس کے آقا غلام حواری تھے اسرائیل کے،
وہ سارے آ گئے اور انہوں نے مدد کی. وہاں پہ 4-5 سسٹم لگے ہیں. میں تو ایسا پاگل ہو گیا ہوں کہ مجھے تو ان کے سسٹموں کے نام بھی یاد نہیں رہتے. وہ ڈیوڈ سلنک ہے, وہ آئرن ڈوم ہے, وہ تھارڈ ہے امریکہ کا, ایک اور کوئی ان کا سسٹم ہے وہ ہے. کہتے ہیں جی ہم نے سارے دھڑم دھڑم گرا دیے. چلو جی مان لیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا پیک جام کا شروع ہوتا ہے, دوسری ریڈ ہوتی ہے, پھر ایک تیسرا ہوتا ہے, پھر ایک چوتھا ہوتا ہے. بقول ایران کے کہ ہم نے کوئی 150 میزائلوں سے خاطر کی ان کی. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو سارے گرا دیے. اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ تل اویو پہ جو ہے وہ اٹیک ہونے لگا ہے, وہ فوراً بھاگ گیا. آپ دیکھیں صرف یہ جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں یہ صرف حکومت کرنے آتے ہیں, اور جب مصیبت کا وقت ہوا تو اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا, اپنی کیبنٹ کے ساتھ بھاگ گیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی 50% ہم نے روک لیے, 50% جو ہے انہوں نے جئی تئی پھیر کے رکھ دیے. اب جو پکچرز آ رہی ہیں مجھے پتہ نہیں پاکستان ہندوستان میں کس قسم کی آ رہی ہیں, لیکن جو یہاں برطانیہ میں آ رہی ہیں وہ بڑی ڈسٹربنس آ رہی ہیں. ڈسٹربنس کہتے ہیں بڑی ایسے دکھی, ایسا جس سے آدمی پریشان ہو جائے, اس قسم کی تصاویر آ رہی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے غزہ میں دیکھا تھا کہ کھنڈرات ہی کھنڈرات, جہاں جہاں ایران کے میزائل پڑے وہاں کھنڈرات ہی کھنڈرات بن گئے. اور وہاں پہ منع کر دیا ہے اسرائیل کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو, سیٹلرز کو, کہ کوئی بھی مووی بنا کے انٹرنیٹ پہ نہ ڈالے, کوئی بھی فوٹو نہ بنائے. بڑی سخت ریسٹرکشنز چل رہی ہیں وہاں پہ. اب اس کے بعد جیسے یہ ہوا فوراً امریکہ نے کہا کہ جی ہم تو جو ہے ساتھ دیں گے اسرائیل کا. ادھر سے اب برطانیہ آ گیا, ادھر سے فرانس آ گیا. تو یعنی اگر ایک بھی نیٹو کا شخص اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر یہ ایک لڑائی ہو جائے گی. آپ کو میری ایک بات یاد ہے, میں BBC اسٹوڈیو میں موجود تھا. جونیئر بش جو تھا, جونیئر بش, اس نے کہا تھا کروسیڈ ہیز بگن. مجھے آج تک وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے, کروسیڈ ہیز اسٹارٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے ایران کو ایک سنگل آؤٹ کیا. اب ایران کے بعد بار بار نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان پاکستان. تو ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں اس کو ایسے ہی نہیں جانا چاہیے, ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, لیکن ہمیں اس کی جو ہے پہلے سے اقدامات کر کے رکھنے چاہیے. اللہ نہ کرے اگر یہ سارے مل کے آئیں, اور انہوں نے مل کے آنا ہے, چونکہ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ محمد کے امتی ہو, آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو. یہ تمہیں تھوڑی دیکھیں گے. آپ دیکھیں آج لڑائی ہو رہی ہے, یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں یہ شیعہ یہ سنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہے. کچھ اب میں کیا کہوں, گالی نکالنا چاہ رہا ہوں. PhD میں نے کی ہوئی ہے گالیوں میں, اگر آپ کی اجازت ہو تو نکال دوں. چلے میں گالی نہیں نکالتا. کچھ ہمارے پاکستانیوں کو میں نے سنا ہے جو اسرائیل کی حمایت لے رہے ہیں. اس میں ایک نام مزمل سہروردی کا ہے جو کہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام وغیرہ کرتا ہے, جو کہ صحافی جرنلسٹ ہے. اس کے کئی پروگرام ایسے نکلے ہیں میری نگاہ کے سامنے سے جس میں وہ ایران کی وہ کر رہا تھا, اور جس میں وہ اسرائیل کی جو ہے ہمدردیاں دل میں رکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ کچھ صحافی اور بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ جن کا بڑا نرم گوشہ ہے. تو ہمارے اندر کچھ جس طریقے سے 1400 غدار خریدے اسرائیل نے ایران میں, اسی طریقے سے ہمارے ہاں تو بے تحاشا غدار موجود ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحافیوں کے اوپر نگاہ رکھیں. ایک ہماری جو ISI ہے اس کو ایک اسپیشل یونٹ بنانا چاہیے. اب اسرائیل اور یہ جو مغربی سائڈ ہے اس طرف, ان لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے. اسپیشلی اسرائیل جیسے موساد نے اپنے ڈیفرنٹ سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. اب جناب یہ ہے کہ ابھی جب میں اس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں, ابھی اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے, تحریر پر اٹیک جاری ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک دو شہر اور
ان پہ بھی جاری ہے، اور ان کا پورا پلان ہے کہ جو اسرائیل کا جو نیوکلیئر پاور ہے اس کو تباہ کیا جائے۔ اب دیکھیں اگر تباہ کر دیں گے تو وہاں سے جو شعاعیں نکلیں گی تو اس سے تو بڑی تباہی پھیل جائے گی، نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ اچھا جی، ساری زندگی ایران ہمیں دشمن سمجھتا رہا چونکہ ہم سنی تھے، اور انڈیا کو اپنا مائی باپ سمجھتا رہا چونکہ وہ کافر تھے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان نے ایران کی پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپا ہے، اور ایسا ویسا نہیں، 1400 ان کے جاسوس موجود ہیں جو سارے رو نے ترتیب دیے ہیں۔ رو کے اڈے تھے چابہار میں، رو نے ایک تیر میں 2 شکار کھیلے، ادھر وہ پاکستان کو بھی ڈسٹرب کرتا رہا اور ادھر وہ اسرائیل کو معلومات دیتا رہا۔ پھر جو بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل گئے۔ بی ایل اے کے مسلمان کیسے ایک یہودی کا ساتھ دے سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مانا کہ شیعہ وہ الگ ہیں، وہ ان کا تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ تمہارے نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ بی ایل اے والے جو بلوچ ہیں، جو وہاں کے بلوچستان کے بلوچ ہیں، وہ بھی اب ساتھ دے رہے ہیں رو کا، اور رو جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے اسرائیل کا۔ سب سے پہلے نیتن یاہو نے مودی کو فون کیا، بھیا ایسی کیا دوستی ہو گئی اتنی زبردست؟ اب مودی جو ہے، اور یہ اب دیکھیں اب ہوگا کیا، اب نقشہ کیسے تبدیل ہونے والا ہے۔ آج ہی جو روس کا ڈپٹی جنرل ہے آرمی کے اندر، وہ میرے خیال میں ایک چیچن مسلمان ہے، صلاح الدین نام ہے اس کا، اس نے فوری طور پر پوتین سے یہ ریکویسٹ کی کہ 10 لاکھ فوجیوں کو فوری طور پہ بھرتی کرو، چونکہ یہ تیسری جنگ عظیم چھڑ چکی ہے۔ چونکہ اب یہ جو ایران نے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ابھی جب اس کا ریٹیلیٹ جائے گا تو وہاں سے امریکہ، فرانس، برطانیہ کچھ نہ کچھ اس میں حرکتیں کریں گے۔ جب اچھا کچھ مسلمان ملک بھی ہیں جنہوں نے غداری کی ہے، مثال کے طور پہ جارڈن کا نام آ رہا ہے، مثال کے طور پہ شام کا نام آ رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدھ ملک کا اور نام آ رہا ہے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ جنگ جو ہے وہ کتنے بڑے پیمانے پر جائے گی۔ دیکھیں یہ کنونشل جو ہتھیار ہیں ان کے ذریعے تو یہ جیت نہیں سکتے، یہ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر جیتنے ہوتے تو آج 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا کب کہ یہ غزہ میں جیت چکے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ اگر جیتیں گے تو یہ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے ہی کہ کہیں پہ ایٹم ڈراپ کر دیں۔ دیکھیں مجھے ان کے اوپر کوئی بعید بھی نہیں ہے، میں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا کہ جس نے 1945 میں کس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ہے وہ ایٹم بم کس نے گرائے تھے؟ آپ بتائیں کس نے گرائے تھے؟ ہم تو نہیں تھے، مسلمان تو نہیں تھے، وہ امریکہ نے گرائے تھے نا۔ تو یہ لوگ جب گرا سکتے ہیں یہ اب بھی گرا سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کیا ہے، کیا ان کا مقصد ہے کہ مارو۔ اب یہ کیا کریں گے؟ یہ جب یہ ایٹم بم ماریں گے تو دنیا میں اور کنٹریز کے پاس بھی تو ایٹم بم ہے۔ اگر چلیں فرض کر لیں گے ان کے پاس ڈیلیوری کرنے والا سسٹم نہیں ہے تو وہ کسی اور طریقے سے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ہندوستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا۔ اب یہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر ہم انگیج کریں ایران کو، اور ادھر دوبارہ سے جیسے وہ کہہ رہا ہے نا میری ابھی مانگ میں سندور نہیں بھرا ہے، میری مانگ ادھوری ہے، ابھی مجھے اور سندور چاہیے۔ تو اب وہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ لڑائی کے لیے، وہاں پہ چائنا کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں۔ چائنا نے بہت پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ رشیا جو ہے وہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، لیکن اندر سے کوئی مدد پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن بہرحال اس وقت تنہا اسرائیل ہے، میں اسرائیل کا نام لے رہا ہوں، استغفر اللہ، کس شیطان کا نام آ گیا۔ میں بات کر رہا ہوں اس کی ایران کی۔ اب ایران جو ہے اس وقت اکیلا لڑ رہا ہے، ایران کے ساتھ کوئی کنٹری نہیں ہے شامل۔ اب دیکھیں وہاں پہ کم سے کم
اسرائیل کے ساتھ امریکہ ساتھ دے رہا ہے یہ جو میزائل ڈھانے کے اندر، گرانے کے اندر۔ اچھا جی، تھوڑا سا نقشہ یہ پیش کر دوں کہ جو ہمارے پاس جو ابھی تک ہم نے پکچرز دیکھی ہیں یا مووی دیکھی ہے یا فلم دیکھی ہے، اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پنجابی کا لفظ ہے نا، جئی تھے، ہم جو ہے نا ایسی کی تیسی، اردو میں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے تل ابیب کی، تل ابیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ تو اب یہ تو وقت ہی بتائے گا، ٹائم ول ٹیل۔ ان کے کچھ جرنیل کمانڈرز بھی مرے ہیں، پھر ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا تل ابیب میں اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ان کی جو فائنینس کی ڈپارٹمنٹ تھا اس کو کر دیا گیا۔ ایک چیز اور، کل رات کے میں نے اپنے ایمرجنسی میں جو پروگرام کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ آبدوزوں کے ذریعے جو ہے میزائل مارے گئے ہیں، یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ نئے میزائل یہ لے کر آئے ہیں، خیبر، پتہ نہیں درہ خیبر کیا میزائل ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اب بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور جو وہاں پہ غدار ہیں ان غداروں پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ تو اگر یہ، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے بی ایل اے کو یہ سپورٹ کر رہا ہے، کیا نام ہے اس کا، رو، لیکن اب رو کے ساتھ وہاں پر جو موساد بھی شامل ہے، تو مطلب یہ کہ کئی ملکوں کی ایجنسی ہیں۔ جنرل معین بنگلہ دیش کے ایک جرنیل گزرے ہیں جنہوں نے کو کی تھی، جنہوں نے خالدہ ضیاء کو ہٹایا تھا، معاف کیجیے گا۔ جب وہ اپنی ملازمت ختم کر کے امریکہ جا رہے تھے تو وہ یہاں رکے، تو میرے بڑے قریبی تعلقات تھے ان کی بڑی سالی سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ زیب آپ ذرا معین کو مانچسٹر لے جائیں، وہ ایک رشتہ دار تھی ان کی۔ تو میں نے کہا اچھا جی میں لے جاتا ہوں۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، تو گاڑی چلاتے جنرل معین نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا بلوچستان اب گیا۔ تو میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ بلوچستان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے کاٹیں گے۔ تو کہنا آپ اپنے بلوچستان کو بچائیں، انہوں نے بڑے بڑے غدار تمہارے لیے پیدا کر دیں۔ اچھا اس ٹائم تو میں نے ہنس کے اڑا دی بات، لیکن یہ جب سے یہ 1400 یہ بلوچ پکڑے گئے، یہ کرائے کے ٹٹو، بھاڑے کے ٹٹو پکڑے گئے، جن کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ ان کو رو نے استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں پہلی فرصت میں ایران کو ان کو نکال دینا چاہیے اپنے ملک سے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نہیں نکالا تو اور پچھتائیں گے، ہمارا کیا ہے۔ بہرحال میں نے یہ سیکھا، وہ میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ ہندو منہ میں رام رام بغل میں چھری۔ تو اب مجھے پتہ لگا کہ واقعی یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، مجھے ان سے اب کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، اور انہوں نے کیسے ایران کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اب یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال اب میں تھوڑا سا نیوز وغیرہ دیکھوں گا، تھوڑی سی ویب سائٹس کو چھانوں گا اور دیکھتا ہوں کیا لے کے آ سکتا ہوں۔ لیکن ابھی جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو جو ہے وہ لڑائی چل رہی تھی اور انڈر اٹیک تھا تہران۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے حکومت پاکستان اور بالخصوص جناب فیلڈ مارشل صاحب سے درخواست کروں گا کہ ذرا کیپ یور آئی آن بلوچستان سائٹ، اینڈ اللہ نہ کرے یہ بہت نازک معاملے ہیں۔ اور ایک چیز میں اور بتا دوں، میں ایک اسٹوری کھیل رہا تھا بی بی سی کے لیے، تو لیکن مجھے کھیلنے نہیں دی گئی، مجھے منع کر دیا گیا اوپر سے، چونکہ تمام اس میں جو ہے ایسے لوگ تھے جو اب لڑ رہے ہیں ایران کے ساتھ، اس میں اس قوم، اس نیشنلٹی کے لوگ شامل تھے۔ تو مجھے پتہ لگا کہ پاکستان میں جو ہے یہودی کہاں کہاں کیسے کیسے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو بہرحال مجھ سے زیادہ ہماری ایجنسیز جانتی ہیں، تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔
پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔